نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واتم الحج والعمرة لله. حج اور عمرہ تمام کرو اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے حج و عمرہ پورا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اس میں حکم ہے کہ جو جس چیز کی نیت کرو، ارادہ کرو، پھر اس کو پورا کرو، مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، پورا نہ کر سکو تو کیا کرو؟ یعنی آپ نے ایک کام کا ارادہ کیا اور وہ کر نہ سکے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ ادھوری فیلنگ ہوتی ہے نا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک کمی سی محسوس ہوتی. اس کا حل یا علاج کیا بتایا گیا کہ قربانی کرو، صدقہ کرو. یہاں بھی تو مال خرچ کرنا پڑے گا نا قربانی کرنے کے لیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی عملی کوششوں میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کو بھی آپ کیسے پورا کریں؟ مال خرچ کر کے، صدقہ خیرات کر کے. حج کرنے نکلے تھے، عمرہ کرنے نکلے تھے، نہیں کر سکے، رکاوٹ آ گئی. اب وہ دل میں ایک تکلیف تو ہے نا کہ نہیں کر سکے، ایک جو ایمپٹینس ہے، اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہو؟ قربانی کر کے. اور یہ قربانی یعنی اللہ کے قرب کی خاطر. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور کچھ اب ریچولز بھی ساتھ بتائے جا رہے ہیں کہ اپنے سروں کو نہ منڈواؤ. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی قربانی کی جگہ پہنچ جائے. قربانی کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ حرم. یعنی جو دم ہوتا ہے نا، دم دینا، وہ آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، دم وہیں دیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے اور وضاحت سے آئے گا. فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں بیمار ہو جائے، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، مثلا جوئیں بہت پڑ جائیں، اور یعنی بال کٹوانے، سر تو نہیں کٹوانا. ففدیۃ من صیام، تو وہ کیا کرے؟ فدیہ دے، روزے رکھ کے. اب بھئی وہ بیمار ہے، وہ روزے کیسے رکھے؟ تو جس بیماری میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی کوئی رکاوٹ ہے، مثلا جوئیں پڑ گئی ہیں یا سر کی بیماری ہے، تو روزہ تو رکھ سکتے ہیں آپ. او صدقتن، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو او یعنی یا پھر کیا کرو؟ صدقہ کر دو. صدقے کو واضح کیا گیا ہے ایک اور جگہ پر حدیث میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کے تحت 6 مسکین کا کھانا. او نسکن، یا قربانی یعنی ایک بکری قربان کرنا. اب یہاں 2 چیزیں آ گئی نا، ایک تو ہے دشمنوں نے روک دیا یا کسی اور عذر سے رک گئے، دوسرے ہے بیماری نے روک دیا، اور بیماری کی وجہ سے آپ کو احرام ختم کرنا پڑا، حرم کی بجائے ہسپتال جانا پڑا، یا پھر وقت سے پہلے بال کٹوانے پڑے. اب کیا کرو؟ دم دے دو، کیونکہ احرام کھل گیا نا، احرام ختم ہو گیا. تو اس سے جنرلی مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ ایک دفعہ جب کوئی حج کی یا عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج یا عمرہ پورا کرے. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ دم دے، وہ قربانی کرے یا صدقہ کرے یا پھر روزے رکھے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، بیماری درست ہو گئی، دشمن کا خوف دور ہو گیا، چور ڈاکو چلے گئے رستے سے، رستہ پر امن ہو گیا، من استطاع الیہ سبیلا ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب جاؤ، پہنچو وہاں. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی حج تمتع کرے یعنی حج ہی کے سفر میں عمرہ کرے، کیونکہ عربوں میں یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں عمرے کے لیے الگ جاؤ، حج کے لیے الگ جاؤ. اسلام نے آ کے آسانی کی کہ نہیں، دونوں ایک ہی سفر میں ہو سکتے ہیں. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ایسے حج کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی بھی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ حج افراد میں قربانی نہیں لازم. صاحب استطاعت تو عید کے موقع پہ کرتے ہیں قربانی، اور اگر نہیں کسی میں استطاعت تو نہیں کرے قربانی. لیکن جو حج تمتع کر رہا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا لازم ہے؟ قربانی لازم ہے.
اب قربانی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کیا کریں؟ فمن لم یجد، تو جس کو نہ وسعت ہو، جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 واپس آ کے گھر، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہوئے، ذالک، یہ حکم اس کے لیے، لم یکن، نہیں ہے، اہلہ، اس کا گھر یا گھر والے، کہاں نہیں ہے؟ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یعنی وہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ تو عمرہ کبھی بھی کر لیں گے نا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ کس کو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو دین کا کام شروع تو کرے یا کوئی عبادت شروع تو کرے اور اس کو ایک مذاق بنا لے، جو جی میں آئے کر لے اور جو جی میں آئے چھوڑ دے، فرائض کا ادا نہ کرنا اور فرائض کو ادھورا چھوڑنا، یہ اس سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، آیت ایک ہے، لمبی ہے، لیکن اس میں کئی احکام ہیں۔ خلاصہ اس کا دیکھ لیجیے، پہلا حکم جو مل رہا ہے، یا پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے، کہ جو شخص حج یا عمرے کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ اس کو پورا کرے اور اس کو خود کرے۔ مثلاً آپ یہ نہیں کر سکتے کسی کو آپ کہہ دیں اچھا تم میرا طواف کر دو، کوئی میری صحیح کر دے، کوئی میری رمی کر دے۔ کیا کرنا ہوگا؟ خود کرنا ہوگا۔ اتموا، پورا کرو، آدھے کام نہیں کرو، آدھے خود کرو، آدھے کسی سے کراؤ، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو، جن کا جسم بھاری تھا اور وہ بھیڑ میں نہیں جا سکتی تھی رمی کرنے کے لیے، ان کو حکم دیا کہ وہ پہلے کر لیں تاکہ رش نہ پڑے، لیکن خود کریں۔ آج یہ اتنا رواج عام ہو گیا کہ لوگ آرام سے خیموں میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور کسی کو بھیج دیتے ہیں اچھا جاؤ تم میری بھی کرانا، تم جا رہے ہو اچھا یہ لو میری بھی پھینکانا کنکریاں۔ یہ بتا رہی ہیں کہ بعض تو وہاں پیسے بھی اب لیتے ہیں پتھر مارنے کو، اور یہ کیا خبر کہ اس نے جا کے مارے بھی ہیں کہ نہیں مارے، ہاں ایک ہی پھینک دیا، یہ صحیح طور پہ کیا یا نہیں۔ بھئی یہ بھی تو کہا گیا نا، وقت بھی تو زیادہ ہوتا ہے، رش کے ٹائم پر کیوں جاتے ہو؟ اس وقت میں چلے جاؤ جب رش کم ہو۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ تدبیر کریں، یعنی پیک ٹائم کو چھوڑ کے آپ کسی اور ٹائم پہ کریں، مگر کرنا خود ہے، کیونکہ حضرت سودا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، وہ بھی ایک خاتون تھی اور رش تھا، 1.25 لاکھ لوگ جب آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھے تو رش نہیں ہوگا، اور اس زمانے میں اتنی سہولت بھی نہیں تھی، کیا خیال ہے کہ وہاں سہولت سے سب کچھ ہوا ہوگا، جبکہ اتنی سواریاں بھی نہیں تھی۔ تو جب بھی سب کو خود ہی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو پہلی بات ہے کہ تمام کرو کا مطلب ہے سارے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، سارے کام کیے جو کرنے کے تھے۔ دیکھیے جو معذور ہیں وہ تو معذور ہے، لیکن ایک عام شخص جو صحت مند ہے مگر صرف ڈر کے کہ بھی رش ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، میں نہیں جا سکتا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا دوسری بات، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ کئی لوگ حج پہ حج کس لیے کرتے ہیں؟ حجاج بننے کے لیے، الحاج کہلانے کے لیے، حالانکہ لفظی ترجمہ الحاج کا بھی ایک ہی حج کرنے والا ہے، یعنی حج کرنے والا ہے، کوئی زیادہ حج کرنے والے کو الحاج نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جناب، بات یہ ہے کہ اہل عرب میں دور جاہلیت میں حج بس انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا تھا، حج کی روح ختم ہو گئی تھی، انہوں نے حج کو ایک میلہ بنا لیا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج ہوتا تھا وہاں، یہ سنت ابراہیمی تھی جب سے یہ سب چل رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے، وہاں جاتے، میلے لگاتے، کھاتے پیتے، قصیدے پڑھتے، شعر و شاعری کرتے، اور ایک طرح سے ہلا گلا ہوتا، تجارت، زبردست تجارت کا بازار لگتا، اور خرید و فروخت ہوتی، اور ایک انٹرٹینمنٹ کا سفر کر کے گھر واپس آ جاتے، اور کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس تھوڑے سے مناسک کر لیے۔ اور ان کے ہاں بھی کیا تھا، کچھ لوگ عرفہ ہی نہیں جاتے تھے، یہ آگے آپ پڑھیں گے چند آیتوں کے بعد آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، وہاں تک جا کے واپس آؤ۔
وہ کہتے تھے نہیں ہم بڑے لوگ ہیں، جہاں عوام جاتے ہیں وہاں ہم نہیں جاتے، یعنی خود ساختہ تبدیلیاں کر لی تھی اس میں. تو اس لیے کہا کہ یہ حج کا سفر اللہ کی خاطر سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، شوق کا سفر ہے، جذبوں کا سفر ہے، یہ راگ میلوں کا سفر نہیں ہے، یہ خرید و فروخت کا سفر نہیں ہے، یہ کوئی تجارت کا سفر نہیں ہے، یہ سیر و تفریح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اب بھی بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جانے سے پہلے خوب پارٹیاں وارٹیاں، جا کر بازاروں میں گھومنا پھرنا، سب تحفے تحائف اکٹھے کرنے میں وقت گزار دینا، بس ایک رونق میلہ. تو مطلب یہ ہے کہ عبرت کا مقام ہے واقعی کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں نا. تو قرآن کے یہ حکم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اتم الحج والعمرۃ للہ، جس کے لیے جا رہے ہو نا اسی کے بن کے وہاں رہو اور مقاصد چھوڑو. ٹھیک ہے چھوٹی موٹی خرید و فروخت جائز ہے، ضرورت کے لیے انسان کچھ کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، کھانا بنا سکتا ہے، نہا دھو سکتا ہے، دنیاوی ضرورت کے جو بنیادی کام ہے تو ہوں گے، لیکن زیادہ تر توجہ کس پہ رہنی چاہیے؟ عبادت پہ. دوسری بات یہ بتائے گی کہ اگر تم تو بڑے جوش جذبے سے نکلے تھے، آگے روک دیے گئے، اب یہ ہے کہ وہاں لڑنے نہ کھڑے ہو جاؤ، احرام کھول دو اور قربانی کو آگے بھیج دو یا وہاں قربانی کے لیے کہہ دو، اور قربانی ہو جائے تو پھر سر منڈواؤ. لیکن اس میں رخصت بھی دی گئی، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حج کے موقع پر آگے پڑھیں گے آپ. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے قربانی کر لی، کسی نے کہا میں نے پہلے سر منڈوا لی، کسی نے کہا میں نے پہلے رمی کر لیے. تو آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی جب وہ دن شروع ہو جائے تو ان احکامات میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، رخصت ہے، وسعت ہے. پھر اسی طرح دوسری صورت، کوئی بیمار ہو گیا، اب وہ بھی کیا کرے؟ فدیہ دے، یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، بال کاٹنے پڑ گئے، بیماری میں کوئی ایسا یعنی احرام اتارنا پڑا، تو احرام کھول دے اور فدیہ دے دے. یہ فدیہ کیا ہوگا؟ 3 روزے ہوں گے، یا صدقہ ہوگا، یا پھر قربانی ہوگی. پھر جب حالات درست ہو جائیں تو عمرہ قضا یا حج قضا کر لے انسان، جا کے نیت پوری کر لے. اس صورت میں پھر ہدی دوبارہ کرنی پڑے گی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. روزے بتا دیے گئے کہ کتنے، اگر قربانی نہیں تو روزوں سے کفارہ ہو جائے گا، بدلے میں روزے ہو جائیں گے. اور یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. مکہ والے تو عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں نا،